نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں آپ کی جب ولادت ہوئی، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو سب سے پہلے آپ کا کام کیا ہے بھلا؟ جی بات جانتے ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو نبی نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ سجدہ۔ کیا کیا؟ سارے سجدے میں۔ ولادت ہوئی سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سجدہ۔ ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اب دوسری بات، جب معراج پہ گئے تو سب سے پہلا کام سجدہ۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب بھی رب کو راضی کرنا ہوتا کیا کام؟ سجدہ۔ کوئی مشکل آ گئی، سجدہ۔ بدر کا مقام ہے، مشکل آ گئی، رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یار یہ چند بندے ہیں، شہید ہو گئے تو کون نام لینے والا ہوگا؟ تو اے اللہ تو مہربانی فرما، ان کی حفاظت فرما، یہ تیرے جانثار بڑے ہیں، یہ اسلام کے یہ ہونہار ہیں، تربیت یافتہ ہیں، 313 ہے، لیکن یہ بڑے ہی اچھے بندے، سچے بندے، ستھرے بندے ہیں۔ اللہ نے فوجدار فوج جو ہے وہ فرشتوں کو بھیجا۔ آج بھی وہاں کے وہ پہاڑ، وہ جگہ جہاں پہ مسجد عریش بنی ہوئی، بہت بڑی مسجد بنی ہوئی، جو احباب وہاں بدر گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، بڑی مسجد بنائی ہوئی مسجد عریش، جہاں پہ میرے نبی نے سجدہ کیا تھا۔ سب سے پہلے مشکل آ جائے تو سجدہ، اللہ کی طرف سے نعمتیں نازل ہو تو سجدہ، جب رب خوش ہو کے انعام دے تو سجدہ۔ انعام کیا ملا؟ نماز۔ کیا ہے؟ سجدہ۔ اور جب معراج پہ جانے لگے تو سجدہ۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا، کیا کرتے ہوئے؟ نماز پڑھتے ہوئے۔ سجدہ، یعنی ہر حال میں اللہ کو پسند ہی بڑا ہے سجدہ۔ اس کو اس کی بارگاہ میں جو جھکتا ہے رب کو وہ بندہ بڑا ہی پیارا ہے۔ اور اگلی بات سنیں، حشر کے دن جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ مایوس ہو جائے گا، اللہ کا جو میزان جب قائم کرے گا تو جلیل القدر پیغمبر بھی کبا رہے ہوں گے بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے سے، اور لوگ جائیں گے عرض کریں گے یا رب العالمین، یا تو آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیے۔ آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت شیس علیہ السلام کے پاس، حضرت خلیل اللہ کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، دیگر انبیاء کے پاس، سب ایک ہی جملہ کہیں گے، کیا؟ اذهبوا الی غیری۔ آج سے پہلے ہم نے اللہ کو اتنے غضب میں نہیں دیکھا، کسی اور کی تلاش میں جاؤ، ہم تو نہیں سفارش کر سکتے۔ حالانکہ بڑے برگزیدہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے بڑا مقام دنیا میں رکھا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، اور کسی کو نجیب اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو کون سا درجہ، کسی کو صفیح اللہ بنایا، بڑے بڑے کمال والے، بڑے بڑے رتبوں پہ فائز انبیاء کرام، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں میں تو نہیں سفارش کر سکتا، ہاں ایک ذات کی طرف رہنمائی کر سکتا ہوں، ایک ذات کی طرف رہنمائی کر سکتا ہوں، کیونکہ جو اس پہ کے بارگاہ میں جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا ہے، اور جب وہ لب ہلاتا ہے رب موڑتا ہی نہیں ہے، رب واپس ہی نہیں کرتا۔ آؤ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، مل کے بارگاہ، جب بارگاہ نبوی میں جایا جائے گا تو کیا کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ انا لہا، لوگوں آ جاؤ میں اسی کے لیے کھڑا ہوں، اسی کے لیے۔ اب اگلی جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ، ویسے تو یہ آج کا موضوع نہیں تھا، اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شفاعت بڑی سفارش۔ یہ دنیا کی سفارشیں تو کوئی سفارش نہیں، سب سے بڑی سفارش وہ ہوگی کہ بندہ جنتی بن جائے، لوگوں کو جنت کی سفارش کر دی جائے، اس سے بڑی سفارش اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، جس کا سہرا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سر پہ باندھا ہوا۔ تو اس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ میں جب اب اتنے لوگوں کو پریشانی کے حالت میں دیکھوں گا نا تو لوگ کہیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، بڑی سختی ہے، بڑا یہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ حساب شروع کریں۔ تو وہ کیسے عرض کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی ثنا بیان کروں گا۔ کیا کروں گا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حبیب اللہ، انبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء فرماتے ہیں میں اللہ کی
ثنا بیان کروں گا ان الفاظ کے ساتھ جو رب مجھے عطا کرے گا، اور وہ الفاظ اللہ تعالیٰ اسی دن عطا فرمائے گا۔ آج سے پہلے وہ الفاظ کسی کو عطا نہیں کیے گئے جن الفاظ کے ساتھ میں اپنے رب کو مناؤں گا۔ میں اپنے رب کو، الفاظ کی بڑی بات ہوتی ہے نا کہ آج ہم کسی کی ہمیں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تعریف کریں، کوئی الفاظ کا بڑا ماہر ہوتا ہے، دل مو لیتا ہے، ایسے ایسے بول بولتے ہیں کہ دشمنوں سے بھی کام نکلوا لیتے ہیں۔ تو رب، ہم تو ان الفاظ میں تعریف نہیں کر سکتے جن کا مستحق رب کریم ہے، ہم تو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق الفاظ عطا فرمائے گا، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب کی ثنا بیان کریں گے، اور کیا کریں گے؟ سجدہ۔ کیا کریں گے؟ پیدا ہوئے سجدہ، معراج پہ گئے سجدہ، مشکل آئی سجدہ، نعمتیں عطا ہوئیں سجدہ، حشر کا میدان لگا ہے رب کو منانے کی بات آئی سجدہ۔ اب جب سجدے میں میرے حضور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ارفع رأسک واسأل تعطیٰ واشفع تشفع۔ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں سجدے میں جاؤں گا تو میرا رب مجھے فرمائے گا ارفع رأسک، اے نبی اب سجدے سے سر کو اٹھائیے، اب سجدے سے سر کو اٹھائیے، واسأل تعطیٰ، تو جو سوال کرے گا عطا کیا جائے گا، تو سوال کیا جا عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، اے پیارے حبیب جس کی تو سفارش کرے گا تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو میں لوگوں کو پھر جنت لے جاؤں گا، پھر کچھ بندے مجھے اور جہنم میں نظر آئیں گے، میں پھر سجدے میں جاؤں گا، رب کی ثنا کروں گا، رب فرمائے گا ارفع رأسک واسأل تعطیٰ واشفع تشفع۔ تو پھر وہی بات کہ کچھ لوگ اور جنت میں چلے جائیں گے، میں نے پھر جہنم میں نظر ماری تو کچھ اور میرے امتی تھے، میں پھر سجدے میں جاؤں گا۔ تو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سجدہ، قرآن میں کیا لکھا کہ تو سجدہ کر، تہجد ادا کر، پھر رب تجھے ان قریب ایسا مقام عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو وہ راضی کیا ہے کہ وہ راضی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو رخصت دے گا۔ آپ فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی بھی مجھے جنت میں آئے گا نا، میں تب تک سجدے میں ہی رہوں گا، جب سارے جنت میں جائیں گے میں پھر راضی ہوں گا۔ تو یہ سجدہ آج سے سجدے کی پریکٹس کر لو، کیونکہ مہینہ آ رہا ہے یار، رمضان المبارک کا، ہم سال کے سال نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا میں نمازی بنا دے۔ یہ سجدے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ آج سے تیاری کر لے، آج سے ارادہ کر لے کہ یار میں بے نمازی تھا، اب رمضان آنے والا ہے، میں نے پریکٹس شروع کر دینی تاکہ رمضان میں مجھے عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کو مناتے ہوئے مشکل نہ آئے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی۔ میں بڑا سخت دل ہوں یار، تو اتنا قرآن پڑھ، اتنا پڑھ، اللہ تیرے دل میں نرمی دے گا، تیرا بھی تو قرآن پکڑے گا، تیری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائے گا۔ تو محبت تو کر قرآن سے، تو محبت کر رمضان سے۔ یہ رمضان وہ مہینہ، آپ جانتے ہیں، میں نے ابھی پہلے بتایا ہر ایک خاص چیز کا نا استقبال ہوتا ہے، استقبال۔ کوئی اہم میٹنگ ہو، پروگرام ہو نا وزراء کا بڑے سطح پہ، ان کو پاس دیے جاتے ہیں۔ کیا دیے جاتے ہیں؟ پاس کارڈ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، عوام الناس نے گزرنا ہے تو اور گیٹ ہے، کسی وزیر نے گزرنا ہے تو اور گیٹ ہے، لیکن جب وزیر اعظم نے یا سپہ سالار نے آنا تو ان کے آمد کا دروازہ اور ہوتا ہے، ان کی سیکیورٹی کا انتظام اور ہوتا ہے، ہر بندے کی سیکیورٹی کا علیحدہ اہتمام، اس کے استقبال کا علیحدہ اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو بندہ روزے دار ہوگا قیامت کے دن اس کا علیحدہ ہی پروٹوکول ہوگا، اس کی شانیں ہی علیحدہ ہوں گی، جنت کے دروازے ہوں گے تو ان میں پکارا جائے گا بندے کا۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت کی نے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ خاص رکھا ہے جسے کہتے ہیں باب الریحان۔ کیا کہتے ہیں؟ باب الریحان، خوشبوؤں والا دروازہ، خوشبوؤں والا دروازہ، جنت کے دروازے کا نام ہے باب الریحان۔ اس میں سے وہی گزرے گا جس نے دنیا میں روزے رکھے گا، اس میں سے وہی گزرے گا، شان وہی ہوگی۔
وہ نمازی ہے، وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، لے سب کچھ ہے، لیکن اس دروازے والے کی شان پروٹوکول اور ہوگا جو دنیا میں رب کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھتا رہا ہے۔ باقی جنت کے دروازے اور ہوں گے، کسی کی کوئی نیکی پسند آ گئی، وہ ادھر سے گزر گیا، ادھر سے گزر گیا، جس طرح بھی میں نے بتایا ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن جو یہاں سے گزرنے والا ہوگا نا وہ امام الانبیاء ہوں گے، وہ سید الانبیاء، پیچھے صحابہ کی جماعتیں، پیچھے وہ لوگ ہوں گے جو ان کی سنت پر عمل کرتے رہے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بھی وہاں سے گزر ہو جہاں سے رسول اللہ نے گزرنا ہے؟ جو شان اللہ انہیں عطا فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یار اپنی سستی کو نکالو، اپنی جو ہے نا یہ خوف دل کا نکالو، رب کا خوف دل میں لے کے آؤ۔ ہم جناب بھوک سے ڈرتے ہیں، یار پتہ نہیں نبنا ہے کہ نہیں نبنا۔ وہ اللہ کے بندے جب نہ ملے تو ہم 2 دن بھوکے بھی رہ لیتے ہیں، جب نہ ملے تو 2 دن بھی گزر جاتے ہیں۔ تو رب بھی امتحان لیتا ہے، یہ میری رضا میں راضی ہوتا ہے کہ پھر کہتے ہیں یار کمزوری جی آ گئی ہے، روزہ رکھا جی نا۔ میں کہتا ہوں میرا یہ تجزیہ ہے یار، میں پکے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جتنا رمضان میں رب کھانے کو دیتا پورا سال ملتا ہی نہیں، جتنا رمضان میں ہم کھا جاتے ہیں پورا سال نہیں ملتا۔ بڑے سے بڑے جو ہے نا لوگ سخاوت کرتے ہیں، غرباء کے گھر بھی جہاں ہو سکتا 6 مہینے اناج نہ آیا ہو، رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں بھی اناج پہنچا دیتا ہے، کوئی صدقہ کے ذریعے، فطرے کے ذریعے، کیسے ذریعے اللہ، یعنی پورا مہین سال ہمیں اتنا نہیں ملتا۔ یار کمزور تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن وہ آپ صحابہ کی تاریخ تو پڑھیں، ایک کھجور سے 4 صحابہ روزے رکھ رہے ہیں، ایک کھجور سے 4 6 صحابہ تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر کے، بعد کا کھجور کو چوس کے روزہ رکھ رہے ہیں، وہ گتھڑی جو ہوتی ہے نا گتھڑی گٹک کہ تری اسی حلق میں آ جائے گی، چلو سیری ہو گئی، روزہ رکھ لی۔ ہم 2 پراٹھے کھا کے بھی کہتے ہیں جناب میں نا کمزور جا ہو گیا۔ یہ کیسی کمزوری ہے جناب، تو معدہ خراب کر رہا ہے اپنا۔ تو خدا کے بندو اللہ کی نعمتوں کا ہر حال میں شکر ادا کرو کہ مالک میں اس لائق نہیں تھا جتنا تو نے دے دیا، یہ تیرا کرم ہی ہے کہ مجھ جیسا گناہگار بندہ، میں اتنا گناہگار، تو نے مجھے رمضان دیا، اے اللہ اب توفیق دے میں جھک بھی سکوں، میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی بھی کر سکوں، میں قرآن کی تلاوت کروں، میں سجدہ ریزیاں کروں، میں فطرہ دوں، میں زکوٰۃ دوں، میں ہر وہ کام کروں جس کے کرنے کا حکم یا اللہ تو نے اور تیرے نبی نے دیا۔ یہ ہے رمضان کی تیاری، اسے رمضان کی تیاری کہتے۔ رمضان کی تیاری اسے نہیں کہتے کہ جناب او یار رمضان دی تیاری کرنی سی، کچھ کپڑے لے کے آنے سی جناب، اور جتیاں بھی لے کے آنی سی۔ بھئی یہ دنیا داری کے معاملات ہیں، یہ ضمناً آ جاتے ہیں، سارا کچھ کریں، لیکن جو بیسیکلی چیزیں ہیں نا وہ کیا ہے؟ عبادات ہے، جو رب کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں۔ میں اب دیکھیں ابھی کنڈیشن بازاروں کی اور ہوگی، جیسے ہی رمضان شروع ہو جائے گا راشن شروع ہو جائے گا، مسجدیں وہی آ جائیں گی، بعد نمازیں گزر رہی ہیں، سارا کچھ گزر رہا ہے، یار میں فلان جگہ۔ اگر کوئی ایسا معاملہ بھی ہے نا کہ آپ نے لینا ہی لینا، ابھی لے لو یار، ابھی لے لو، تاکہ رمضان میں بازاروں میں آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑا ہی قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے وہ لمحے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، اللہ کی جناب وہ رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنے، تو ان کو اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے غنیمت جانیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم مجھے اور آپ کو خوب تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر